یہ ذکر پاک منسوب ہے ایک طیب و طاہر فرزند رسول سے جن کا اسم گرامی ہے جعفر۔ اگرچہ یہ بات عرض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے کئی چھوٹے بچے لہجے کی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس اسم گرامی کو استعمال کرتے ہوئے تلفظ کی ایک عام غلطی کا شکار ہو کر، اور بالخصوص میری اپنی بھی مادری زبان سرائکی ہے، ہماری سرائکی میں تو جعفر ہی کہتے ہیں، جو ترجمے کے لحاظ سے غلط ہے۔ امام کا اسم گرامی جعفر نہیں جعفر ہے۔ اور پوچھا گیا مولا جعفر کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا ساتویں امام نے کہ جنت میں بہنے والی دودھ کی ایک نہر ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح ہے۔ اور وہی سیراب ہوگا وہاں سے جو ولایت علی سے مخلص ہوگا، کیونکہ حالات حاضرہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تھوڑے لوگوں کا مذہب شیعہ ہے، زیادہ لوگوں کا پیشہ شیعہ ہے۔ جنہوں نے اس طیب و طاہر مذہب کو، اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں جہاں بھی، پیشے کے طور پر استعمال کیا ہے، انہیں اس کے مرکزی عقائد بھی سمجھ نہیں آ رہے۔ جن کی بنیاد پر یہ مذہب شیعہ ہے، جس اساس پر یہ قائم ہے، ان میں شرط اول ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اذانیں اور بھی ہیں، لیکن اگر اس میں علی ولی اللہ نہ ہو تو ہم اسے شیعہ والی اذان نہیں کہتے۔ کلمہ اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس میں علی ولی اللہ نہ ہو تو ہم اسے شیعوں والا کلمہ نہیں مانتے۔ اب یہ مولوی اپنے بدلے ہوئے سبق اپنے پاس رکھیں، کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو تو وہ شیعوں والا کلمہ نہیں ہوتا، آذان میں علی ولی اللہ نہ ہو تو وہ شیعوں والی آذان نہیں ہوتی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب نماز میں علی ولی اللہ نہ ہو تو وہ شیعوں والی نماز کس طرح سے ہو سکتی؟ ہمارے کئی نوجوان، ہمارے کچھ حضرات ان فکروں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے غدیر میں صحابی بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں، علی کی ولایت پر ہم نے غدیر میں بڑوں بڑوں کو گھبراتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی کی ولایت اب ظاہر ہے ہندوستان میں بھی آذان ہوتی ہے، با ہندو رہتے ہیں، تو کیا میں وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہوں کہ جی مشرکوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لات منات کو مانتے ہیں، ہم کیسے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ نہیں سامعین گرامی، لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ آج مجھے بہت اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں حمایت ولایت ایک یتیم لڑکے کی طرح کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں کاظمی صاحب تشریف فرما نہیں۔ مجھے امام حسین کے آخری سجدے کی قسم پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور پتہ نہیں وہ مرد درویش کہاں آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور یہ وہ عمل عظیم تھا، خدا کی قسم یہ وہ عمل تھا کہ جس سے ہمیں ولایت پڑھتے ہوئے تقویت ہوتی تھی، ولایت پڑھتے ہوئے قوت ہوتی تھی۔ لیکن میں امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں سامعین گرامی، 1000 مشرکوں کو تکلیف ہوتی رہے، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1000 کافروں کو تکلیف ہوتی رہے، محمد رسول اللہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1 کروڑ منافق کل کے مرتے آج مر جائیں، لیکن حلال ذاتوں سے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کبھی حمایت ولایت نہ چھوڑنا، کبھی امیر المومنین کی ولایت پر سمجھوتا نہ کرنا۔ آل محمد کی عزت کی قسم، اگر ولایت علی نہیں تو پھر مذہب ہی نہیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے نئی بولیاں شروع کی ہیں، وہ کہتے ہیں جی دل میں ماننا واجب ہے، اظہار کرنا ضروری نہیں۔
اونچی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں، البتہ دل میں رکھنا واجب ہے۔ علامہ سید علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ وہ لاہور تشریف لے کر آئے۔ ان کے قبلہ حکیم صاحب وہ جلیل القدر شاگرد تھے ان کے دو، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اور صفدر نجفی صاحب قبلہ، یہ دونوں شاگرد تھے۔ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ قبلہ بشیر صاحب آپ کے شاگرد ہیں؟ فرماتے تھے ہم کیوں بتائیں کہ ہم کس کے استاد ہیں، یہ تو شاگردوں کو بتانا چاہیے۔ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی پاؤں دبا رہے ہیں مفتی جعفر حسین صاحب اور صفدر نجفی صاحب، اور استاد نے پوچھ لیا بیٹے منافق کسے کہتے ہیں؟ اور ہے یہ شہر ذرا خطرناک ہے تھوڑا سا جی، مولا علی کے فضائل پہ جو نہ بولے میں اسے وہابی سمجھتا ہوں۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ نقن صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ دونوں شاگردوں نے جواب دیا، اشیاء صاحب قبلہ بالکل ٹھیک جواب دیا، استاد مطمئن نہ ہوا۔ مفتی صاحب نے بھی ٹھیک جواب دیا، صفدر نجفی صاحب نے بھی ٹھیک جواب دیا، نقن صاحب مطمئن نہ ہوا۔ شاگرد قابل تھے، انہیں قبلہ آپ بتائیے۔ نقن صاحب کا جواب ساری زندگی نہ بھولنا، اگر کوئی متوقع طوفان اٹھنے والا ہے، موالیوں کے اندر کچھ بہروپیے اگر گھسنے والے ہیں، کوئی نیا تجربہ شیطان اگر کرنا چاہتا ہے تو یہ جواب ہمیشہ یاد رکھنا، جو کہتے ہیں جی دل میں کافی ہے اظہار واجب نہیں، ان کمینوں کے لیے نقن صاحب کا جواب عرض کر رہا۔ قبلہ منافق کون ہوتا ہے آپ بتا دیں؟ نقن صاحب نے فرمایا بیٹے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے منافق خود۔ آدم خالی خلیفہ ہیں اور شیطان نمازی ہو کر خالی آدم کی خلافت کا منکر بنا۔ شیطان کا قصور کیا ہے؟ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، 2000 سال کے سجدے ہیں کم وقت کے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اسے تو نہیں روکا۔ نماز جی نماز نے اسے بے حیائی سے تو نہیں روکا، نمازی بھی تھا بے حیائی بھی کر گیا اور لعنتی بن گیا غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے۔ یہ جو وہابیت کی چھت ہے نا جی، اندرونی بیرونی وہابیت کی، وہ 6 ستونوں پہ کھڑی ہوئی اور ان 6 کے 6 ستونوں کا بانی شیطان۔ اللہ نے کہا آدم کو جھک، اس نے وہابیت کا پہلا قانون بنایا، تو ہی تو ہے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جو اس زمانے میں اس کا رجسٹرڈ بیٹا ہے وہ کہتے یا کاشف الکرب غلط ہے، غازی سے نہ مانگو، اللہ میاں سے مانگو، مرکز کا خیال رکھو۔ تو شیطان نہیں تو یہ اصول بنایا تھا تو ہی تو ہے، بس اللہ ہی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے آیت آئی ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تو کہہ میرے لیے اللہ کافی ہے،
توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات کی؟ آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں کلفی کی ریڑھی والے نے بھی لکھوا لیا ہے، چینگچی والے نے بھی لکھوا لیا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو ذرا جرت کر کے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ محمد رسول اللہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ پہلا قانون ہے جو اس نے وہاں پہ مقرر کیا، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ یہ پہلی خطا اجتہادی، مسٹیک کر گیا بیچارہ، کوشش تو کی اس نے، دلیل بھی رکھتا تھا۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ بجھتا ہوا دیا بھی اپنا دھواں اوپر کو چھوڑ کے جاتا ہے، چراغ کو بجھا دو دھواں اوپر کی طرف جائے گا، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ بھائی بسم اللہ سے سینے والناس تک شیطان کو خالی مٹی پر اعتراض ہے، حالانکہ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ حقہ بھی نہیں 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ اس میں بھی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ میں نے بزرگوں کی دعا لینے کے لیے فکر عرض کیا، ورنہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ پورے قرآن میں دکھاؤ شیطان کو ہوا پر اعتراض ہو، پانی پر اعتراض ہو، آگ پر اعتراض ہو۔ یہ ہے شیطان کا عقیدہ، 3 کا ساتھ دے رہا ہے، تراب کی دشمنی کر رہا ہے۔ رحیم بھی تھا، معاف کر دینے والا تھا۔ اتنے عبادت گزار کی خالی ایک غلطی معاف کر دینے میں نہ اس کی توحید کو کوئی خطرہ تھا، نہ رسالت کو کوئی خطرہ تھا۔ اللہ کے سجدے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں تھا۔ رب العالمین تو اسے آج بھی مانتا ہے، حی قیوم تو اسے آج بھی مانتا ہے۔ شیطان سے خالی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا۔ خدا نے نہ توبہ قبول کی، نہ معافی کی کوئی گنجائش رکھی، ذلیل کر کے نکالا بھی، لعنت کا توق بھی گلے میں ڈالا۔ کیا تمہارے پڑھنے کے مزے لینے کے لیے اللہ نے شیطان کی سٹوری قرآن میں رکھی ہے؟ اللہ نے تمہارا عقیدہ بنانے کی خاطر تمہیں یہ واقعہ سنایا ہے کہ جب میں شیطان کے اتنے نمازی ہونے کے باوجود تراب کی خلافت کے انکار والی غلطی معاف نہیں کرتا تو میں علی کی ولایت کے انکار والی بات کیسے معاف؟ اگر خدا شیطان کو معاف کر دیتا تو آج شیطان کے چیلے کہتے غفور الرحیم ہے۔ غلطی تو ہو گئی ہے، تو بھی آگ چاہو جانے جی۔ اللہ نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ جب میں آدم کی خلافت کے منکر کو معاف نہیں کرتا، ٹکا کے لعنت بھیج دی خدا نے، فخرج منہا، نکل۔ بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ہمارے بزرگ برے ہوتے حضور انہیں ساتھ کیوں بٹھاتے؟ اللہ سے پوچھو شیطان کو عرش پہ کیوں آنے دیا؟ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس بار میں مولا کی جو مجلس اعزا میں تشریف فرمائے، علماء کا منکر نہیں ہوں میں، آیت اللہ مجتہدین کا منکر نہیں، اور نہ ان کی توہین کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن علی پہ کسی سے کمپرومائز نہیں۔ علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بندے چپ کر گئے ہیں، یہ حیات القلوب کی 3 جلد میں 5واں امام فرما رہا ہے۔
علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ۔ یہ جو علی کی ولایت کے بارے میں مولوی صاحبان نے این آر او کھول رکھا ہے، اس کی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں، اور بچانے کے لیے ایک ہی فکر ہوتا ہے، صاحب وہ تو کم سے ہو کے آئے ہیں، لیجئے شیطان عرش سے ہو کر آیا۔ زندگی ایک دفعہ ہے، علی کی عزت کی قسم، اور موت کو حمایت بطول میں اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ تو ہاتھ ملا کے گزر گئی، اور اس منبر کو قبر حسین سمجھ کر اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، مزہ جینے کا بھی علی کی ولایت میں ہے اور مرنے کا بھی علی کی ولایت میں۔ علی کی ولایت دل میں ہو، ولایت دل میں ہو تو بیماری کی موت بھی شہادت ہے، اور منکر ولایت علی ہو تو گولی بھی لگے تو سمجھو کتے کی موت مر گیا۔ یہ بنیاد ہے قرآن کی قسم، قبر کی پہلی رات کی قسم، بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس کی مرکزیت کو کبھی نہ بھولنا۔ تو سامعین گرامی، بندے کہتے ہیں آپ علی علی بہت کرتے ہیں، اللہ اللہ کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا تعلیم ہمیشہ آخر سے بتائی جاتی ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا میں نے ایم اے کیا۔ میں نے کہا اچھا میٹرک نہیں کیا؟ اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے جیلی ڈگریاں نکلی ہیں نا جی، جس علاقے میں نکلی ہوتی ہے وہاں کے مومن داد نہیں دیتے اس فکرے پر، نکلی ہے نا جی۔ اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے کوئی پاکستان کے، انہوں نے کہا جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی چاہے جعلی۔ یہی ہوا ہے اسلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی خلیفہ تو خلیفہ ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور ایک افسر نے تو حد کر دی ایک فکرہ کے، اس کو ناصر صاحب یہ جن کی ٹھیک بھی نکلی ہیں یہ بھی ساری ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جی نکلی ٹھیک ہیں تو ٹھیک کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے بندے بٹھائے تھے اپنی جگہ، قابلیت ان کی تھی، پاس یہ ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں اب نظر آئے ہیں، میں 1400 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ علی کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتے تھے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ و اہل بیت آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ جھک، اب نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، اسے کیوں نہیں روکا نماز نے بے حیائی سے؟ ایک فرد نہیں آپ میں سے جو کہے کہ نہیں جی نہیں وہ عبادت گزار نہیں تھا۔ تو بے حیائی سے کیوں نہیں رکا؟ کر لیتا، آدم کو سجدہ کر لیتا، جیسے امام کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہی کی زبان سے جواب سنیے۔ فرمایا وہ اللہ کو معبود جان کر عبادت نہیں کرتا تھا، وہ خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا ساری زندگی یہ فکر
رہا ہے سب بسم اللہ. ساری زندگی یہ فکرہ یاد رکھنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، شیطان نے اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت نہیں کی، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، اسے حی و قیوم مان کے ماتھا نہیں جھکایا، خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا تھا. پتہ چلا کچھ لوگ نیک ہوتے نہیں ہیں، انہیں خلیفہ بننے کا لالچ نیک بننے کی ایکٹنگ کروا دیتا ہے. صحیح، تاکہ کسی طریقے سے لوگ انہیں وائس مین سمجھیں. یہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے. اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ. یہ جو 6 لاکھ سال کی شیطان کی عبادت ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے خلیفہ بننے کے لیے. اتنی بھیانک ہے خلیفہ بننے کی لالچ کہ انسان کیا کیا داؤ پہ لگا دیتا ہے. ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی، آپ داد دینے میں جلدی کر جاتے ہیں جی، پھر وہ ڈائریاں لکھنے والے غلط لکھ جاتے ہیں. میرا فکرہ مکمل ہونے دے. اس کی بیٹی نہیں تھی، اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کا بھائی نہیں تھا جی، اس کا ماموں نہیں تھا، اس کا چاچا نہیں تھا. اب اس کی اولاد ہے، اور یہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا جا دفع ہو جا شیطان، شارکو فی المال والاولاد، شریک ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. جو تیرے چیلے ہیں ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا، ان کے مال میں بھی پارٹنر بن جا. خدا کی قسم عجیب بات ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر شیطان بڑی سی داڑھی لگا کے تسبیح لے کر کھڑا ہو گیا. محبت میں لوگ آئے، اس سے ہاتھ ملایا، اور بڑے لوگوں کو روحانی سکون اور تسکین ملی. شرابوں میں شرابیں مل رہی تھی، حقیقتیں حقیقتوں سے مل رہی تھی، تینتیں تینتوں سے مل رہی تھی، ذہنیتیں ذہنیتوں سے مل رہی تھی، خباثتوں کا خباثتوں سے ملاپ ہو رہا تھا. حتیٰ کہ وہاں پر علی ابن ابی طالب تشریف لائے، اور علی تو شیطان کو اندر سے بھی جانتے ہیں باہر سے بھی جانتے ہیں. علی کے سامنے کوئی بہروپ چل نہیں سکتا. خدا کی قسم توجہ سے سننا، علی نے شیطان کو گریبان سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے علی نے زمین پہ پھینکا، اور علی نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھا. شیر ببر کے گھٹنا پڑنا تھا کہ شیطان نے نیچے سے چیخ ماری، اور چیخ مار کے ایک فکرہ کہہ کے غائب ہو گیا. یا علی آپ مجھے نہ ماریں، میں آپ کی ولایت کے اقرار کرنے والوں کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا. 2 2 4 والی بات ہے. کائنات میں کوئی بھی علی ولی اللہ پہ بحث کرے مت الجھو. سے کہو جب تمہارے ابا نے آدم کو نہیں مانا تھا. حالانکہ اس کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ وہاں پہ مقابلہ کرتا امیر المومنین سے. اللہ نے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ لما خلقتہ بیدی، اسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. لڑ گیا ہے قرآن علی کے دشمنوں کو. میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے. مدائر بھائی ہاتھ ہے تو بازو ہوگا، قبلہ جی بازو ہے تو کندھا ہوگا. علی اکبر کا صدقہ سلامت رہے، اگر کندھا ہے تو سینہ ہوگا، سینہ ہے تو جسم ہوگا، جسم ہے تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے، خود کیوں نہیں آیا؟ غور ہے یا نہیں؟ آپ نوح پتھر کھائے اس کے لیے، جسم ہے تو خود آ جائے. ابراہیم آگ میں جائے، جسم ہے تو خود آ جائے. تو اب 2 میں سے ایک رستہ اپنانا ہوگا، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو مان جاؤ.
اور اللہ والے ہاتھ خدا کی قسم سلامت رہے. ہر اس بندے کا ہاتھ اٹھائے جسے خیرات زہرا نے دی ہے. جسے بطول خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں بھی ہاتھ بندھے رہتے ہیں, مجلس میں فضائل علی میں ہاتھ اسی کا کھلتا ہے. جسے علی ابن ابی طالب کا بیٹا خیرات دے رہا ہوتا ہے. یا تو اللہ والے ہاتھ مانو یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ. ہاتھوں والا اللہ مان کر یہودی ہو جاؤ, یا اللہ والے ہاتھوں کو مان کر اصلی شیعہ ہو جاؤ. مسجد کوفہ تھی, امیر المومنین کا خطاب جاری تھا. علی نے آیت پڑھی خلقتہ بیدیا. بندوں نے کہا مولا اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں, اللہ نے کن ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ علی نے عبائے اطہر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا, فرمایا انا الذی نفخت طینۃ آدم, یہ وہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی. دین لاوارث نہیں ہے, اس کی اساس ولایت علی, اس کی بنیاد کا نام ولایت علی ہے, روح کا نام ولایت علی. روح نکل جائے بدن پورا ہوتا ہے, لیکن قیمت کوئی نہیں ہوتی, دفنانے کے لائق, بدبو آتی ہے اس میں سے. اللہ نے سادے لفظوں میں سمجھا دوں, ہر عبادت پر ٹیکس رکھا ہے, علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے بغیر عبادتیں ایسی ہیں جیسے 5000 کا نوٹ قائد اعظم کے فوٹو کے بغیر. ہمارے ایک بڑے عالم دین تھے قبلہ امیر افضل راکٹ صاحب, جنہوں نے سنا ہوا ہے انہیں یاد ہوگا, جنہوں نے نہیں سنا, بڑا ایک عظیم قبلہ حکیم صاحب ان کا فکر آئی. قاضی صاحب وہ فرماتے تھے علی ولی اللہ کے بغیر نماز ایسے ہے جی میں بندہ سائیکل سٹینڈ تے کھڑا کر کے تے پیڈل ماری رکھے دی. ہائے ناری امام زمان حضرت آپ ہمیں دوسرا فکرہ وہ فرماتے تھے کہ علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر خالی نماز پڑھنا بھاویں مصلی کھائی چھوڑ. کوئی فائدہ. آل محمد کی عزت کی قسم, ایک نہیں سینکڑوں حوالے ہیں. بصائر الدرجات 1000 سال پرانی کتاب. قبیلہ بربر کشتی چلی گئی, 2 بندوں نے 70 باداروں کی ایک مسجد دیکھی. اس میں دیکھا کہ سب سے امام والا کوئی نماز پڑھانے آیا. سارے کہہ رہے تھے یبنا صاحب العمر, شمس الدین محمد نام ہے. انہوں نے کہا اپنا ایمان بتاؤ. کہہ لیں ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ہم چپ کر گئے. وہ کہتے تھے آگے. تیری توجہ ہے یا پھنس گیا نہیں؟ آگے. انہوں نے کہا آگے تو کچھ نہیں. کتاب کے فکرے ہیں کہ انہوں نے فرمایا افسوس تم اس گواہی کو بھول گئے. یہ اللہ کا گھر ہے, اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں افسوس تم نے وہ ولایت والی گواہی چھوڑ دی جس کے دینے سے انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ. اور یہ ہے آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ وصیت میں لکھا. ان کا وصیت نامہ پڑھیں. لکھا کہ جب میں مروں عقیق زرد میری زبان کے اندر رکھنا, منہ کے, کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی, تاکہ میرے بولنے سے پہلے یہ فرشتوں کو علی ولی اللہ سنا رہا. حیدری, جو باتیں تم پھیلا رہے ہو یہ تو ابو حنیفہ کے پاس بھی ہیں. پھر جعفری کہلوانے کا مطلب جعفری باش
در خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی. جعفری بنو گے تو خدا ملے گا، ورنہ ہر رستے میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے وہ صرف گمراہی. چھٹے امام سے بندے نے پوچھا کس چیز پہ فخر ہے؟ اولاد بطول ہونے پر. کہا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں. فرزند رسول ہونے پہ فخر ہے؟ فرمایا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں. بندے نے کہا اچھا امام ہونے پر؟ فرمایا ہے مگر سب سے زیادہ نہیں. اس نے سب سے زیادہ فخر کس بات پر ہے؟ کہا میں علی کی ولایت کا قائل ہوں. علی کی ولایت پہ فخر ہے مجھے، ولایت امیر المومنین پہ فخر ہے مجھے. سامعین گرامی قادر، ہاں جی سامنے لکھا ہوا بھی ہے، مجھے اس بات پر فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، بلکہ اس بات پر فخر ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں. پتہ چلا اولاد بھی نہ پڑھے تو معافی نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی چوڑ گانا مخالفت شروع کر دے. گھبرانا عطائے زہرا ہے، جب تک حسین کی ماں چاہے گی سانس آئے گی. ایک بال کے برابر بھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے. کتنی واضح حدیث ہے. چھٹے امام نے بیان کیا مولا علی کے حوالے سے، رسول خدا کے حوالے سے. 1000 سال عبادت کرے کوئی بندہ، 1000 سال عبادت کرتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، عبادت عبادت عبادت. احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، فضول خرچی میں نہیں، نام نبود کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. 1000 حج پیدل کرے. حضور فرماتے ہیں پانی میں جائے تو بھیگے نہیں. ہماری سرائکی میں ملتان میں کہتے ہیں سننا نہ تھی وے. یوں پانی میں جائے باہر نکلے تو مٹی جھاڑ رہا ہوں. میں تو پیر مان لیسا ایسے بندے رجھے. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں پانی میں جائے تو بھیگے نہیں، آگ میں جائے تو جلے نہیں. اتنا صاحب کرامت ہو جائے کہ جب آگ میں رکھے قدم تو جلے نہیں، ہنستا ہوا نکلا، ہوا میں اڑے. فضیلت اکٹھی کرتے جائیں. 1000 سال عبادت، احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں، 1000 پیدل حج، ہوا میں اڑتا ہو، آگ میں جلتا نہ ہو، پانی میں بھیگتا نہ ہو. پھر حضور فرماتے ہیں یہی بندہ صفا و مروہ کے درمیان بے جرم بے خطا مظلوموں کی طرح مارا جائے، پھر آب زمزم سے غسل دیا جائے، غلاف کعبہ سے کفن پہنایا جائے، کعبے کے اندر قبر کھود کے دفن کر دیا جائے. یا علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ لگا. اچھا سارے بندے ذرا مجھے مل کے بتانا، کئی بندوں نے فرعون کو اللہ کہہ دیا، پھر وہ بن گیا کیا؟ بندے کہہ جو رہے تھے، وہ خود بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. بنا نہیں، پتہ چلا بندوں کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا. کئی بندوں نے مرزے کو نبی کہہ دیا. مرزا نبی بن گیا. وہ کہتا تھا میں وہی احمد ہوں، بے وقوف کا نام تھا غلام احمد. نام سے ہی مار کھا گیا کمبخت. خواب دیکھتا تھا احمد ہونے کے اور نام رکھ دیا تھا ماں باپ نے غلام احمد.
اسی لیے تو مبلغ اعظم نے یہی سوال اس سے کیا تھا کہ نبیوں کے نام ہمیشہ واحد ہوتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، ذوالکفل، نوح، تیرا نام غلام احمد کس چکر میں؟ تو اس کے نمائندے نے بھی اسماعیل سے یہی کہا تھا، ہم کوئی آپ سے لڑے ہیں؟ ہمارا مناظرہ مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ قبلہ انگلش میں ایک چیز ہوتی ہے فل سٹاپ، لکھتے لکھتے آپ نے فل سٹاپ لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹاپک ختم ہو گیا، فکرہ مکمل ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ کا واحد فل سٹاپ ہے علی ولی اللہ، جس کا مطلب ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی، اور وہی ولایت ہے جو ائمہ معصومین نے پھیلائی، اور اس کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ دین کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، دین کی اساس ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں نے کہا جی آپ نے ایم اے کیا ہے، میٹرک کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی وہ تعلیم کا تعارف آخر سے ہوتا ہے، اور ایم اے میں میٹرک ہوتی ہے۔ ایم اے کہہ دیا ہے تو اس میں پرائمری بھی آ گئی، مڈل بھی آ گئی، میٹرک بھی آ گئی، ہائر سیکنڈری بھی آ گئی، بی اے بھی آ گیا، اسی کے اندر آ گئی۔ تب علم شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فائنل ڈگری ہے علی ولی اللہ۔ علی علی کریں، اس میں لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، محمد رسول اللہ بھی آ گیا۔ اللہ اللہ کرنے والا تو ہو سکتا ہے کہ علی کا منکر ہو، علی علی کرنے والا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا منکر ہو۔ چھوڑیں دیجئے، آپ شیعہ تو مولا علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری کوئی جرت ہے علی کو اللہ سے ملا دیا؟ استغفر اللہ، علی نے ہم کو اللہ سے ملا دیا۔ کئی بچوں کو سمجھ نہیں آئی، بڑے پریشان ہو گئے، خدا خیر کے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ائمہ معصومین کی تعلیمات اور حقیقی مذہب اہل بیت، اس کا جو مونوگرام ہے وہ ہے علی ولی اللہ۔ اسی لیے تو چھٹے امام کے پاس بندے نے آگے کہا تھا، مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں اڈے اڈے ویندا پیام، اونتے ویندا پیام، ادھر جا رہا تھا، مولا میں آدھے رستے میں رک گیا، ادھر جا رہا تھا آدھے راستے میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ ادھر دنیا ہے، ادھر دین ہے، ادھر سقیفہ ہے، ادھر غدیر ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر شیطان کا نمائندہ ہے، ادھر سے رحمان کا نمائندہ ہے۔ بندے کی خواہش تھی امام اس کی تعریف کریں گے، شاباش تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا چنگا ہے، تو ادھے راہ تو موڑا ہے، مولا میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ امام نے اسے کوئی تعریف نہ کی، فرما اماں کا شکریہ ادا کرنا، اگر وہ آدھے راستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے راستے سے نہ مڑ۔ تو سامعین گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ جب مولا کو منصور نے بلایا، اس نے کہا کہ اب یہ بڑی توجہ سے روایت سنیے۔ بادشاہ نے امام سے کہا آپ کے نانا تو بڑی احتیاط کرتے تھے، حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط کرتے تھے، اور ان کی تو حدیث ہے کہ یا علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے جو عیسیٰ کے متعلق رکھ لیا تھا، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا ہوں کہ لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کے لے جاتے۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ امام نے فرمایا بالکل یہ حدیث ٹھیک ہے، سوال بیان کر۔ اس کا مولا آپ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن کچھ جاہل یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا آپ اللہ کی تقدیر کے مالک ہیں؟ ایسی بھونکنے والے آج بھی موجود ہیں۔
اور جس کے منہ سے علی کے فضائل سن لیں انہیں وہ جاہل نظر آتا. ساون کے اندھے کو ہرا ہرا دکھتا ہے، جو دکان میں ہوگا وہی باہر آئے گا. جس کے اندر جہالت ہو اس کی زبان پہ جہالت نہیں آئے گی تو اور کیا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح گل. تو سامعین گرامی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مشیت اللہ ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضاء و تقدیر پر فائز ہیں، اور آپ حجت ہیں، اور آپ پر یقین کیے بغیر اور آپ پر ایمان لائے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے. مولا انہیں منع کریں، فرمایا انہیں مفہوم قرآن سے منع کر دوں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیا تو نہیں جانتا کہ عروۃ الوثقی ہم ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ حبل اللہ المتین ہم ہیں؟ ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جسے پکڑنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. ہم باب حتہ ہیں. یہ باب حتہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. بنی اسرائیل کے گناہگاروں کی عام معافی کے لئے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ جب دروازہ سامنے آئے تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا اور زبان سے کہنا حتّتن حتّتن حتّتن، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. مجھے مولوی کی ذہنیت سمجھ میں نہ آئی، اس کے اندر چھپا ہوا شیطان سمجھ میں نہ آیا. بنی اسرائیل کے بدماش حتّہ حتّہ کہہ دیں، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر کوئی مومن یا علی یا علی یا علی یا اپنی زبان سے کہے تو اس کے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ باقی بندے کہتے ہیں جی اتنا مولا علی سے تمہارا رابطہ ہوتا تو تمہاری ہر دعا قبول نہ ہو جاتی. شاعر نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا. نہیں پہنچے مدار سے آسا گلا، نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ مجھ کو ٹھیک طرح یا علی کہنا نہیں آیا. نعرہ حیدری. نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ مجھ کو ٹھیک طرح یا علی. یا علی کہنے سے یا علی کہنے سے ہو جاتی ہے مشکل آسان. یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے. سارے حیدری. اور یہ ایک سکھ کا شعر ہے، کہاں جائیں ایسے مسلمانوں سے تو ہندو اچھے. سکھ ہے لیکن کہتا ہے کہ کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے. کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. خوش ہو میں آؤ. کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، کیونکہ شہد کی مکھیوں کا بھی ایک سردار ہے، اسے یاسوب کہتے ہیں. وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر مکھی کو چیک کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اس لیے جو اس کے قانون کی نافرمانیاں کرتی ہیں صبح ان کی لاش کے 2 ٹکڑے برابر کے حصوں میں تقسیم ہوئے وہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اتنا برابر سے کاٹتا ہے کہ نہ یہ حصہ تھوڑا نہ یہ حصہ تھوڑا. یہی وجہ ہے کہ عراق میں ایک بدبخت نے آ کر امیر المومنین کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہا یا علی پتہ نہیں کون سے لوگ تجھ سے جنگ لڑتے رہے، میرے جیسا اگر کوئی بہادر سورما تیرے زمانے میں ہوتا تو اس سے جنگ لڑتا، تجھے پتہ چلتا طاقت کسے کہتے ہیں، تو اس سے جنگ لڑتا تجھے پتہ چلتا بہادری کسے کہتے ہیں. قبر اطہر سے آواز آئی حسرت لے کر نہ جا، میں علی ہوں ابھی اپنی خواہش پوری کر.
اپنی حسرت پوری کر، تلوار اٹھا وار کر، تلوار اٹھا وار کر، تلوار اٹھا وار کر۔ اس بم نے تلوار اٹھائی، وار کیا، علی نے وار کا جواب دیا۔ دو برابر حصوں میں یمن کا شہزادہ تقسیم ہو کے تڑپ رہا تھا، اور پھر 4-5 دن کے بعد عراق کے بادشاہ نے آ کر مولا علی کی زری پر روکے گا، یا علی بندہ آپ نے مارا ہے، لاش مجھ میں پڑ گئی ہے۔ یہ ایک ملک کا شہزادہ تھا، اس کے باپ نے سمجھا کہ میں نے اسے قتل کیا، وہ لشکر لے کے مجھے مارنے آ رہا ہے، یا علی میں کیسے ثبوت دوں کہ اسے میں نے نہیں مارا، آپ نے مارا ہے۔ قبر سے آواز آئی، نہ گھبرا، اس کے باپ سے کہہ کہ جہاں لشکر لے کر آئے وہاں ایک ترازو بھی لے کر آئے، ترازو پہ بچے کی لاش کے ٹکڑوں کو آپس میں تول کے دیکھے، رتی کا بھی فرق نکلے، تو نے مارا ہے، دونوں برابر نکلے، حیدر کرار۔ کسی بے وقوف کے کہنے پر علی کی ولایت کو نہ چھوڑ دینا، اور مولوی کے کہنے پہ بھی نہ پڑھنا علی ولی اللہ۔ اس کے سلپ ہونے میں بھی دیر نہیں لگی، اس کے کہنے پہ مانو کہ کل یہ چھوڑ جائے گا، پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ یاد رکھیے گا، سیدوں کا خون بہایا گیا ہے علی ولی اللہ کی قیمت۔ مدینے کے رہنے والے تھے کہ میرے آپ کے شہروں میں سید کہاں سے آ گئے؟ محمد رسول اللہ تک ہوتا تو مسلمان انہیں مدینے رہنے دیتے، انہیں علی ولی اللہ کے دشمنوں نے نکال دیا۔ علی ولی اللہ ضروری نہ ہوتا تو یہ ظالم زینب کو شام کیوں بھیجتا؟ حسین کی لاش پہ گھوڑے کیوں دوڑائے گئے؟ کیوں پوچھتا تھا حسین شمر سے؟ کیوں پوچھا حسین نے حر سے؟ حر اپنی نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے؟ کیا چیز ہے جو شمر کی آذان میں نہیں تھی، علی اکبر کی آذان میں تھی؟ غدیر کا مجمع ایک غیر ضروری عمل کے لیے رسول اکٹھے کر رہے۔ بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر ایک زہر سے زہرا کا بیٹا مر گئے۔ موسیٰ کاظم کی یتیمی پہ رونے والوں، لوگ سمجھتے ہیں میرے مولا کا دور آسان تھا، غلط فکر ہے، بالکل آسان دور نہ تھا۔ یوں کہا کرو باقیوں کی نسبت آسان تھا، باقی آئمہ کی نسبت آسان تھا، ورنہ آسان نہ تھا۔ 2 دفعہ تو گھر جلایا گیا ہے میرے مولا کو۔ قبلہ کعبہ ادھر بھجا جی تصدیق فرمائیں گے، گھر جلانا، بچوں کو سنبھالتا رہا میرا امام، گھر جل گیا، امام باہر آ گئے، مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ مولا کوئی قیمتی چیز تھی اندر اسے یاد کر کے رو رہا؟ فرمایا نہیں۔ مولا کوئی بچہ مر گیا آگ میں؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر ایسے روئے کیوں؟ کہا مجھے میری دادی زینب یاد آ گئے۔ ہائے کر دینا، رونا نہ آئے تو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا میرا وہ شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ سیدزادہ کہتے مجھے اپنی دادی پھوپھی زینب یاد آ گئی۔ کہا مولا بی بی زینب کیوں یاد آ گئی؟ کہا میں مرد ہو کے جلتی ہوئی آگ میں بچے بچاتا رہا، مجھے بڑی تکلیف پیش آئی، میری پھوپھی زینب مستور ہو کے
اس رنگ میں آئی ہو، میں کائنات قربان کروں بی بی زینب عالیہ۔ او مولا تیرا ماتم قبول کرے حسین کی ماں، تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ حمید کہتا ہے میں نے سمجھا اس کی کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے، میں نے کہا بی بی اندر نہ جا، کہا کیسے نہ جاؤں، میری پوری کائنات نعت علی پڑھتی ہوئی آ کے شولوں پہ روانہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو سید سجاد کو اپنی پوشبہ اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی، اے بھیا حسین، مرد ہو کے اکبر اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے سجاد۔ میجر صاحب مرد ہو کے زندہ سجاد اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے زندہ سجاد کو اٹھا کر خیموں سے باہر۔ میرے امام کا ایک طریقہ ہمیشہ یاد رکھنا، اب آوازوں کا اتنا شور ہے کہ ہمارے جیسے طالب علموں کی آوازیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن میں اپنے ان بچوں کے سامنے منبر پہ ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ کہتا ہوں، ہو سکے تو میرے اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا، ساری زندگی۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں، مدینے کے لوگ، کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، ورنہ اتنی زور سے تو ان کے گھر سے رونے کی آواز میت والے دن بھی نہیں آتی۔ مجلس ہو رہی ہے میرے مولا کے گھر کہ اتنے میں پردے سے کنیز باہر نکلی، اس نے چھوٹا سا بچہ امام کو دکھایا اور واپس چلی گئی۔ آپ کا امام غش میں چلے مولا کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ کہ مستورات نے فرمائش کی تھی کہ علی اصغر کی شہادت پڑھی جائے۔